جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب سیکنڈ ایئر میں ترجمہ القرآن کے اندر جو ہے وہ سلیبس ایڈ کر دیا گیا ہے، جو کہ لاہور بورڈ کے اندر جب ایگزام آئیں گے تو اس میں طلباء کے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوگا. تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا تمام اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اس لیکچر کو دھیان سے سنیں اور اچھے طریقے سے جو ہے اس لیکچر کو پڑھیں، تاکہ آپ کے جو 5 نمبر کی ایک آیت ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کر سکیں. 3 آیات آپ کو کرنی ہوگی، تو انہی آیات میں سے جو ہے وہ آیت مبارکہ بورڈ والے دیتے ہیں. تو آج سورۃ الاحزاب کی ہم جو ہے وہ 70 تا 71 70 سے جو ہے وہ ہم 71 یہ ہم آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو میں نے بتایا جب ایمان کا لفظ آئے تو کافر نکل گئے، تو آپ کو پتہ چلا ایمان والوں سے خطاب ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے. اتقا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. ہمیشہ گرامر کے اندر جو ہے اتقا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. تو اتقو تم ڈرو اللہ سے. وقولو اور تم کہو، تم بولو جب تم گفتگو کرو، قولاً سدیدا سیدھی بات کرو. قولاً کا مطلب ہی بولنا ہوتا ہے اور قولو کا مطلب ہی بولنا ہے. قولاً جب آپ بولنے لگیں تو پھر سدیدا سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، ایمانداری والی بات کرنی ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے. وقولوا قولا سدیدا اور تم بولو اور جب تم کہو کچھ بھی کہو تو قولا سدیدا سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. اس میں یصلح کا مطلب ہے اصلاح کرنا، لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے، اعمال کا مطلب ہے عمل، اچھے ہوں چاہے برے ہوں عمل اس کے لیے بولا جاتا ہے. کم تمہارے، یصلح لکم تمہاری اصلاح فرما دیں گے تمہارے اعمال کی. یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. کب؟ جب تم سیدھی بات کرو گے. قولا سدیدا جب تم اچھی بات کرو گے تو تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. دوسرا کام ویغفر لکم اور وہ معاف کر دے گا. یہ یغفر کا مطلب ہے معاف کرنا، لکم اس کا مطلب ہے تمہارا، یعنی تمہیں جو ہے وہ معاف کر دے گا تمہارے گناہ. آگے ذنوب، ذنوب کہتے ہیں گناہ کو، ذنوب کا معنی ہے گناہ. تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. تو میں نے آپ کو بتا دیا یصلح کا مطلب اصلاح ہے اور اعمال کا مطلب عمل ہے. یغفر کا مطلب جو ہے وہ معاف کرنا ہوتا ہے. ذنوب کا مطلب جو ہے گناہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو من، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہوا ہے من لفظ جو ہے یہ جو کے لیے آتا ہے، اس سے مراد آدمی ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، کوئی بندہ مراد ہوتا ہے. تو وہ من اور جو شخص یطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرے گا. یطیع کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. یاد رکھیے یہاں اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے، پھر وہ مجھ سے پیار کر پائے گا. تو اللہ نے وہی ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ لہو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لہو ضمیر جو آئی ہوئی ہے، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، ایک اللہ کی اطاعت اور پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ فقد فاز فوزا عظیما، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ قد فاز فوزا عظیما، عظیما بڑی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا، جس میں آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی، یہ ہمارے بورڈ کے اندر جو ہے اتنا اس کا سلیبس تھا۔ تو سورۃ الاحزاب جو ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہونے کو جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد ہے، تو سورۃ محمد یہ بھی آپ کے بورڈ کے اندر مینشن ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم تعارف کریں گے، اور تعارف آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں آپ کی جب بورڈ کے آپ کے پیپر آتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، تو اس میں لانگ ایک مضمون کی شکل میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو تعارف ہوتا ہے بنیادی مضامین ہوتے ہیں، اور مرکزی موضوع جو ہوتا ہے یہ آپ کے بورڈ کے ایگزام کے اندر آپ سے لانگ کی صورت میں پوچھا جاتا ہے، جو کہ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، کہ تفصیل سے جو ہے وہ آپ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو تعارف میں سورۃ محمد قرآن مجید کی یہ 47 سورت ہے، 47 نمبر پہ جو ہے وہ یہ سورت ہے، اور 26 پارے میں ہے، 26ویں پارے میں یہ سورت محمد ہے۔ اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سارے آپ کے MCQs ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 47 سورت ہے یہ قرآن مجید میں نمبر وائز 47 سورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے 26 پارے میں ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کون سے پارے میں ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ 26ویں پارے میں سورت محمد ہے، اور اس میں آیات بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ آیات کتنی ہیں، تو آپ نے بتانا ہے جی آیات ہماری جو ہیں وہ 38 آیات ہیں، اور رکوع اس کے کتنے ہیں سورت محمد کے، تو 4 رکوع آپ نے بتانے ہیں۔ اور پھر پوچھا جائے گا یہ سورت محمد جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، تو آپ نے بتانا ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ پھر اس سورت کا نام اس کی دوسری آیت مبارکہ میں جیسا کہ آیت سماعت فرمائیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ کا مطلب ہے نکالی ہوئی ہے، اخذ کی ہوئی ہے۔ اور اس صورت میں اب تذکرہ کون سا ہے وہ آپ کو بتانے لگے ہیں، احکام کیا بیان ہوئے ہیں۔ تو نمبر 1 جہاد، اور نمبر 2 قتال۔ جہاد اور قتال کا حکم جو ہے اس سورت محمد میں اللہ نے نازل فرمایا، اس بنا پر اس کو سورت القتال بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا MCQs ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، شورٹ بھی آپ کا آ سکتا ہے کہ سورت محمد کا دوسرا نام کیا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے سورت محمد کا دوسرا نام سورت القتال ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ نام سورت القتال اس سورت کی 20ویں آیت ہے، اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ سورت محمد کے جو دوسرا نام ہے یہ کون سی آیت سے لیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ 20ویں آیت مبارکہ سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مَحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ سے ماخوذ ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا قتال، تو یہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مرکزی مضمون ہے جو کہ سورت محمد کا مرکزی موضوع کیا ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا شورٹ کی صورت میں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ آپ نے بتانا ہے جی اس کا موضوع جہاد ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور کفار اور منافقین کے انجام کا بیان ہے، منافقین کا بھی بیان ہے کہ ان کا اللہ نے کیسا حال کیا، اور کفار کا بھی اس میں بیان ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہاں ہی ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے بعد بنیادی مضامین کی طرف آئیں گے جو کہ سورۃ محمد ہے، اور اس کے بعد ہم قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔